السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے دو جہان پیدا کیے۔ ایک جہان کہلاتا ہے دنیا اور دوسرا جہان ہے آخرت۔ ان دونوں جہانوں میں جسے ہم دنیا کہتے ہیں، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، اور جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اے انسانوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم پھر بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی کی چمک دمک، اسی کی رونق سے تم متاثر ہو جاتے ہو، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ دو جہان کا فرق اگر ملحوظ رہے انسان کی زندگی میں، تو پھر وہ ہمیشہ اپنی نظر آخرت پہ رکھے گا۔ وہ کبھی دنیا کی کسی نعمت، کسی زینت، کسی رونق سے متاثر نہیں ہوگا، ایسا متاثر نہیں ہوگا کہ آخرت ہی کو بھول جائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری،
جو تربیت فرمائی امت مسلمہ کی وہ یہی کہ یقیناً اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، لیکن نظر ہماری رہے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں پر، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی پر، جسے آخرت کی زندگی اور آخرت کی نعمت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ کے حجرہ مبارکہ میں اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر پہ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بہت دیر تک خاموش بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آیا آپ کے پاس، آپ آرام فرماتے اور اٹھ کے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے مونڈھوں پہ، کندھے پہ حصیر کا نشان پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، یہ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کے بڑے بادشاہ تھے، جن کے درباری سجاوٹ پہ، بچھی ہوئی قالینوں پہ، عالیشان گدوں پہ کئی صفحات لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، ایسی زیب و زینت تھی اور ایسا قیمتی دربار تھا ان بادشاہوں کا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قیصر و کسریٰ، ان کی کیا اوقات آپ کے سامنے، اور وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا عالیشان دربار، ایسی قیمتی قالینیں، اور ایسا جو ہے ان کا مزین دربار ہے، اور آپ ہیں شہنشاہ عرب والعجم، اور یہ سادگی زندگی میں کہ آپ کی کالی کملی ہٹی ہے کندھے مبارک سے اور حصیر کا نشان آپ کے کندھوں پہ آ گیا، نہ قالین، نہ گدے، نہ کوئی ایسی تزیین، نہ کوئی سجاوٹ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کی اس سادگی نے مجھے رلا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب تم ابھی اسی میں ہو۔ بہت چھوٹا سا جملہ، بہت چھوٹا سا سوال، جس نے حضرت عمر کی فکر میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور حضرت عمر کی سوچ و فکر جو بدلی ہے زندگی کی آخری سانس تک۔ اور نہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے ایک معیار بتا دیا صرف ایک جملے میں، کہ یہ جو کچھ تم نے کہا کہ یہ قیصر و کسریٰ، یہ عالیشان محل، یہ عالیشان دربار، کیا اے عمر بن خطاب وہ اس لائق ہے کہ تم جیسا آدمی اس کا ذکر کرے؟ او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب اس میں پڑے ہو تم؟ یعنی عالیشان محل سجا لینا، قیمتی گاؤ تکیے لگا لینا، بڑا دربار مزین کر لینا، لیکن اگر انسانیت نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو خاک ہے سب، یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ سوچا بھی نہ جائے اس کے بارے میں، دیکھ کے متاثر ہو جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اسے ذہن و دماغ میں بھی نہ لایا جائے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تم اس میں پڑے ہو، اس کو اہمیت دے رہے ہو، وہ کیا چیز ہے وہ گاؤ تکیے، وہ قالینیں، وہ دربار۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب کیا اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ قیصر و کسریٰ یہ دنیا لے کے پہنچے اللہ کے پاس، اور ہم آخرت لے کے پہنچے اللہ کے پاس؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار فرمایا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں کہ ہم آخرت لے کے جائیں اللہ کے پاس، یہ قیصر و کسریٰ دنیا لے کے جائیں، کیونکہ یہ دنیا کچھ بھی کام آنے والی نہیں، بس آنکھ کھلی ہے تو خوبصورتی ہے، آنکھ بند سب ختم، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ و فکر کا ایک معیار عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا ایک معیار عطا فرمایا کہ اللہ سے ربط، اللہ کے دین کے کسی حصے کی خدمت اگر تم سے ہوئی، تم اللہ کے بندوں کے کام آئے اپنے میدان میں خلوص کے ساتھ، تو تم نے زندگی گزاری ہے، تم لے کر جا رہے ہو ذخیرہ آخرت الحمدللہ، لیکن تم صرف اپنے دربار سجا لیے، اپنا جسم اور اپنے اہل و عیال کے بھوک کی فکر کر لی، اللہ سے اللہ کے دین کا کوئی حصہ تمہاری خدمت میں نہ آ سکا، تم اللہ کے بندوں کے کام نہ آ سکے، نفع نہیں پہنچا سکے، اپنی زندگی کتنی بھی خوبصورت اور مزین کر کے گزار کے چلے گئے، کیا خاک زندگی گزاری تم نے، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی اللہ کے پاس، کوئی وقات نہیں ہے اپنی زندگی خود جی لینا۔ قیصر و کسریٰ پھر ہم سے بہت بہتر جی کے گئے ہیں، اگر اسی کا نام ہے خود کھا لینا، خود پہن لینا، خود سجا لینا، خود مزین کر لینا، خود جی لینا، موت آئے مر جانا، اسی کا نام اگر زندگی ہے تو پھر قیصر و کسریٰ ہم سے بہت بہتر تھے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے، زندگی یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کرو اپنے آپ کو، اللہ کے دین کے جس حصے کی ہم سے خدمت ہو سکے ہم خدمت کریں، کچھ حصہ لگائیں اپنے اوقات کا، اپنے اموال کا، اپنی زندگی کے کچھ اوقات کا، اور بندوں کے کام آئیں، غریبوں کے کام آئیں، یتیموں کے کام آئیں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، بلکہ جو بندہ جس میدان میں جس قدر ضرورت مند ہے اس میدان میں ہم اپنی استطاعت کے بقدر اس کے کام آئیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہا، جس سے دوسری انسانیت کو فائدہ ہوتا رہا۔ اگر ایسی زندگی گزاری تو یقیناً زندگی گزاری ہے، چاہے تم نے معمولی سی جھوپڑ پٹی میں زندگی گزاری ہوگی، لیکن تم نے زندگی گزاری ہے، یہ تمہیں بہت کچھ دینے والی ہے اللہ کے پاس، یہ زندگی بہت بڑا ذخیرہ تم لے کر جا رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکے، نہ اللہ کے دین کے کام آئے نہ اللہ کے بندوں کے کام آئے، تو پھر تم عالی شان محل میں زندگی گزارے ہو، ایک تم خاک گزار کے جا رہے ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، یعنی اتنی بڑی جو بات کہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصر و کسریٰ کے بارے میں، ایک جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسل کے رکھ دیا۔ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے ان کے گاؤں تک یہ یاد کیے جائیں، ان کے محل اور ان کی خوبصورتی کو یاد کیا جائے، اس پر رشک کیا جائے، اس سے متاثر ہوا جائے، چھوڑا اسے، کس کام کا وہ؟ اگر اللہ سے ربط نہ رہا، اللہ کے بندوں سے ربط نہ رہا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہم اور تم اے عمر آخرت لے کے پہنچے اللہ کے پاس، اور یہ قیصر و کسریٰ جائے دنیا لے کر، وہی قیصر و کسریٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ اندازہ لگائیے، جس قیصر و کسریٰ کی قالین، عالی شان دربار، عالی شان دولت کو دیکھ کر کبھی متاثر تھے، ہمیشہ نہیں، کبھی متاثر تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ایک جملے نے جو تربیت فرمائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی ایران کی، اور کیا مال غنیمت، کیا چیز نہیں ملی تھی، لال و جواہر سے لے کے سونے چاندی تک، اعلیٰ قسم کی ہر قیمتی چیزوں تک سب کچھ ہاتھ آیا تھا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے ایک تنکا بھی نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا کہ مجھے یہ لے کے نہیں جانا ہے اللہ کے پاس، آخرت لے کے جانا ہے۔ یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ زندگی، بلکہ سارے صحابہ کرام کا طریقہ زندگی یہ بتاتا ہے کہ زندگی گزارنا اصل یہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر جاؤ، اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کر جاؤ تو زندگی ہے۔ صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے سب کچھ کر گئے
کوئی خاص زندگی تم نے نہیں گزاری، کسی کام آنے والی نہیں ہے یہ زندگی، تو جانور بھی گزار رہے ہیں، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، وہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹاتے ہیں اور پھر اسی طرح چر جاتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہا، صرف اگر اپنی ذات اور اپنے پیٹ کے لیے زندگی گزارتے رہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضل اعمال بتائیے، میں زندگی میں کیا اچھے کام کروں؟ بہت آسان کام بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا افشو السلام، سلام کو عام کرو، خوب سلام کرو۔ بظاہر ہم کسی سے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بظاہر ایسا لگتا ہے دو چار جملے ہم نے زبان سے ادا کیے، یقیناً یہ ہے دو چار جملے، لیکن یہ دلوں کو جوڑنے والے ہیں، ایک بندے کو دوسرے بندے سے قریب کرنے والے ہیں، درمیان کی کشیدگیاں نا اتفاقیاں ختم کرنے والے ہیں، اور دعا ہے یہ، ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، جو بہت قیمتی چیز ہے آج کے زمانے میں۔ غیبت تو سب کرنے کو تیار ہے، لعن طعن کرنے کے تو ہر ایک تیار ہے، لیکن دعا کہاں نکلتی ہے دل سے؟ تو یہ دعا ہے السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو یہ سلام آپس میں لوگوں کو جوڑتا ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تب سلام، جب بھی ملاقات ہو تب سلام، یہ کتنی برکتیں لے کے آئے گا یہ سلام۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو، سب کو سلام کرو، بس ہمارا مومن بھائی ہے وہ ہمارے سلام اور ہماری دعا کا مستحق ہے۔ افشوا السلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ یہ پیٹ اور یہ بھوک یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، ہر ایک کو یہ بھوک لگتی ہے اور ہر ایک کھانے کا متقاضی ہے۔ چند نوالے اگر ہماری محنت سے کسی کے پیٹ میں اتر گئے، اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کھانا کھلانا، بالخصوص اس بندے کو کھلا رہے ہیں جو بیچارہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کوئی عمدہ قسم کا کھائے ہوئے اسے زمانہ ہو گیا، اسے ایک معیاری کھانا کھلایا جائے، عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا جائے، وہ دعا نہ بھی دے، ہر نوالا جو اسے خوش کر رہا ہے وہی ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ مزاج بنایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے کہتے ہیں دوسروں کے لیے جینا، کھلاؤ کھانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج اتنا بنایا کہ اللہ نے پھر اس کی تعریف میں آیتیں اتاری ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ اس معیار کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں، اور جب انہیں میسر ہوتا ہے تو اپنے جیسے کسی بھوکے کو تلاش کرتے ہیں اور اسے کھلا کے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حق تھا کہ وہ خود بھوکے ہیں پہلے خود کھا لیں، لیکن نہیں، کسی اور کو کھلاؤ۔ ہم اندازہ لگائیں کیا مزاج بنایا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھا کر، بھوک کی حالت میں کھا کر خوشی نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی کھلا کر خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ عرش سے آیتیں اتار رہے ہیں کہ بھوکے کی حالت میں، فاقے کی حالت میں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جسے ایسی سخاوت دے دی گئی وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کامیابی کی پوری ضمانت دے رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا تھا، کھلاؤ، لوگوں کے کام آؤ۔ اور یہ دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کا بندوں سے، سلام بندوں سے کیا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا، کام آیا جائے گا، یہ بندوں کا بندوں سے ہے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَالصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اندھیرے میں اٹھو، نماز پڑھو اس وقت جب کہ سارا جہان سو رہا ہو۔ اس کا تعلق اللہ سے ہے، یہی چیز ہے، اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کے لیے ہو جاؤ۔ اب چاہے تم نے معمولی سے گھر میں، معمولی سی کاروبار اور تھوڑے بہت میں ہی تم نے زندگی گزاری ہوگی، لیکن تم نے زندگی گزاری ہے، ایک انمٹ نقش چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے نامہ اعمال میں اور فرشتوں کے دفتر میں۔ اگر تم نے یہ کام کیا ہے، اور اگر یہ کام نہیں کیا، عالی شان محل بنایا، اعلیٰ قسم کی غذائیں تم نے کھائی تم نے جو کچھ زندگی سے فائدہ اٹھانا تھا تم نے خود اٹھایا، تو پھر بات یہی ہے اوفی ھذا انت یا ابن الخطاب، کہ اسی میں پڑے ہوئے ہو، اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ تو
جسے بھی میسر ہوگا کر لے گا. یہ کون سا بڑا کام ہے؟ بڑا کام یہ ہے کہ ہے چیز ہماری، ہے ضرورت ہمیں اس کی، لیکن ہم اپنے جیسے کسی اور ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کی ضرورت پوری کر رہے. یہ ہے جگر کا کام، یہ ہے انسانیت کا کام کہ کسی کے کام آؤ. راتوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے ہو جاؤ. دن کے اجالوں میں اللہ کے بندوں کے کام آؤ، اللہ کے بندوں والے ہو جاؤ. تو یہ ہے اصل زندگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، افضل اعمال بتائیے میں کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرو، با مقصد زندگی، اللہ سے جڑو. پہلے 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرو. فرمایا ثم، پھر اس کے بعد کون سا عمل کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی اطاعت کرو. با مقصد زندگی. آج ہم جس دنیا کی چمک دمک دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہاں وہ ممالک ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ زندگی میں انسانیت کہاں ہے ان کے پاس؟ وہی یورپ جب ابھی ترقی نہیں کیا تھا، یورپ کی ابتدا تھی، ہم کتابوں میں پڑھیں، ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے تھے، وہ بوجھ بن جاتے تھے اولاد پر. آج بھی بوجھ ہے، فرق یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عمر میں جب والدین ضعیف ہو جاتے تھے، اولادیں اپنے ماں باپ کو اگر گھر سے باہر لے کے جانا چاہتی تو وہ نہیں جاتے تھے. انہیں ڈر ہوتا تھا یہ لے جا کر کسی نالے میں پھینکیں گے، ہمیں سمندر کے کنارے لے جا کے پانی کی لہروں میں بہا دیں گے، کیونکہ اب ہم ان کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں. یہ ہماری خدمت، ہماری اطاعت یہ کچھ نہیں چاہتے، بلکہ اب یہ ہمارے ان ناتواں جسم کو بوجھ سمجھ رہے ہیں. ہمیں لہروں کے حوالے کریں گے، ہمیں درندوں کے حوالے کریں گے. نہیں نکلتے تھے گھر سے، لہذا اب چونکہ وہ اپنے آپ کو مہذب کہہ رہے ہیں تو مہذب سزا دی اپنے والدین کو کہ بجائے نالوں میں دریاؤں میں پھینکنے کے ایک گھر بنایا اولڈ ایج ہوم، اس میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں. پہلے والا پھینکنا ہی بہتر تھا، لکھنے والے نے لکھا ہے، ایک دن مر جاتے تھے بیچارے. یہ تو روز مر رہے ہیں اولڈ ایج ہوم میں، 4 دیواری میں اپنے آپ کو قید کر کے روز موت کی دعائیں کرتے ہیں. اولڈ ایج ہوم میں کیا ہے؟ عورتیں کسی کی مائیں ہیں، کسی کی دادیاں ہیں، کسی کی نانیاں ہیں. انہوں نے اپنی جوانی اور اپنی صحت کا بڑا حصہ انہی بچوں کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ خرچ کر دیا. اب جب وقت آیا کہ ذرا چند سانسیں آرام سے بیٹھ کے لیں، وہ ان کی خدمت کریں، اب بوجھ تصور کیے جانے لگے، اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں پھینکا جانے لگا جہاں ہر روز بیچارے وہ موت مانگتے ہیں. تو ایک دن مر جانا بہتر تھا یہ روز کے مر جانے سے. اب یہ مہذب نام دے رہے اولڈ ایج ہوم کا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا جس کی چمک دمک کو دیکھ کے ہم رش کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہے ان کے اندر انسانیت. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام ہو آپ پر، آپ نے بتایا زندگی کا افضل عمل نماز پڑھنے کے بعد اگر ہے گھر میں بوڑھے والدین کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو. اگر تم نے دنیا کی رونق اور چمک دمک سے متاثر ہو کر والدین کو بوجھ تصور کر لیا، تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد، تم کسی کام کے نہیں. اور ایسی زندگی تم گزار کے جا رہے ہو، خاک گزار رہے ہو، جانوروں کی طرح گزار رہے ہو. بلکہ کیوں جانور کو ہم بدنام کریں، وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی اطاعت کرو. تیسرے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کے کام آؤ. اب دیکھ لو کس بندے کو کیا کیسی ضرورت ہے، اس ضرورت کی تم سے جو ہو سکے تکمیل کرو. یعنی ایسی زندگی گزارو تم سے اللہ کے دوسرے بندوں کو کچھ نہ کچھ نفع ہوتا رہے، فائدہ ہوتا رہے. چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا حج مقبول ادا کرو. یقیناً یہ عبادت سال میں ایک بار ہے، لیکن اس عبادت کا ہر رکن اللہ سے قریب کرتا ہے بندے کو. تو یہ افضل اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی کی طرح گزار کے جائے. جو زندگی اسے دنیا اور آخرت میں کام آئے وہ اللہ کا ہو، اپنے والدین کا ہو، اللہ کے بے کس اور نادار بندوں کا ہو. صرف اپنا پیٹ بھرا، اپنا کھا لیا، اپنی جو ہے زندگی گزاری اور چلا گیا، تو یہ کوئی خاک کوئی زندگی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ذکر کرتے ہو یہ قیصر و کسریٰ اور ان کی چمک دمک کا، ان کی حکومت و سلطنت کا، ان کی اعلیٰ ترین قالین اور گدوں کا، یہ کس کام کے ہیں؟ چھوڑو انہیں.
ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اللہ کے دربار میں آخرت لے کر جائیں۔ یہ نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کچھ سکھاتی ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ادنا امتی ہیں، تو پھر زندگی اسی طریقے سے گزاریں۔ زیادہ دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اسی کی طرف بھاگنے کے بجائے کچھ ایسا کر جائیں کہ کل یہ دنیا اور آخرت ہمیں کامیابی کے قریب لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا